السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آسانیہ۔ آپ لوگوں کا جو ہے وہ اسلامیات لازمی، اس کی جو ہے وہ تیاری اپنے کرنی ہے۔ اس میں سے چیپٹر نمبر 1، 2 اور 3، باب نمبر 1، 2 اور 3، اسی طرح جو ہے باب نمبر 5 اور 7 جو ہے آپ نے ریوائز کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیپر ہے وہ کس فارمیٹ میں آئے گا۔ پیپر آپ کے پاس جس فارمیٹ میں آئے گا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ فارمیٹ یہ ہے کہ 10 MCQs آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، اور MCQs کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے MCQs کے بارے میں جلدی نہیں کرنی۔ MCQs آپ کے موسٹلی جو ہے MCQs ایکسرسائز والے آئیں گے۔ ہر ٹاپک اینڈ پر 5 MCQs دیے گئے ہیں، تو انہی میں سے آپ کے MCQs آئیں گے۔ کچھ اس میں سے آپ کو ریوائز بھی کرواتے ہیں، اور آپ نے یہ ٹائم میں کرنا ہے، ببل فل کرنے ہیں، وہ آپ نے 15 منٹ میں کرنا ہے۔ دوسرا آپ کے پاس جو سوال آئے گا وہ آئے گا شارٹ کویسچن۔ 9 شارٹ کویسچن آپ سے دے گا، اور اس میں سے آپ نے 6 کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ جو ہے اس کے یہ آپ نے 18 سے 20 منٹ میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس تیسرا شارٹ کویسچن بھی یہی جو سوال ہے تو وہ بھی شارٹ کویسچن والا آتا ہے، وہاں پر بھی 9 آتے ہیں، اور آپ نے اس میں سے جو ہے وہ 6 کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے 3 منٹ کا ایک شارٹ کویسچن ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو یہاں پر بھی 20 منٹ لگ جائیں گے۔ اب یہ سارے ملا کے 55 منٹس بنتے ہیں، جس میں آپ کے MCQs بھی ہو گئے اور شارٹ کویسچن بھی ہو گئے ہیں۔ 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 1 گھنٹہ اور 5 منٹ آپ لوگوں کے پاس رہ گئے ہیں۔ جب آپ تفصیلی سوال پہ آئیں گے تو ہر تفصیلی سوال آپ کے پاس 3 آئیں گے، 3 میں سے آپ نے کوئی سے 2 کرنے ہیں۔ تو ہر لانگ کویسچن 8 نمبر کا ہے۔ پہلا لانگ کویسچن آپ کو جو کریں گے وہ آپ میں 25 منٹ میں کرنا ہوتا ہے۔ 25 سے 30 منٹ میں آپ کا جو ہے لانگ کویسچن آرام سکون سے ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال بھی آپ کا 25 منٹ میں حل ہونا چاہیے، 50 منٹ آپ کے پاس یہ لگ جائیں گے۔ یہ تیسرا سوال آپشن کے طور پر ہوتا ہے، 4 نمبر کے جو ہے 2 پیرے دیے جاتے ہیں، آپ یہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، اوپر والا کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا تک 1 گھنٹہ 45 منٹ میں پیپر جو ہے آرام سے ہو سکتا ہے۔ 15 منٹ آپ لوگوں کے پاس ہے اس کی پریزنٹیشن، اس کو انڈر لائن کرنا، حاشیے لگانا، دوبارہ پڑھنا، اور اس کو جو ہے وہ چیک کرنا، اس وقت کے لیے آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے جی۔ تو اس فارمیٹ کے مطابق آپ جب پیپر کی تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ پیپر آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کی تیاری کیسے کریں، کہاں سے پیپر جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کو تو ہم نے اپنا جو ہے پوری اسلامیات لازمی کی جو کتاب ہے وہ نوٹس کی شکل میں ان کو دی ہوئی ہے۔ اس میں سارے MCQs، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن حل کر کے ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ اور جو ہم سے نہیں پڑھتے ان کے پاس یہ جو ہے وہ ٹیکسٹ بک ہے PDF کی، اس میں سے آپ کے پاس ہر ٹاپک اینڈ پر مشق ہے، ایکسرسائز ہے، اس میں سے MCQs اور شارٹ کویسچن جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ کو 30 یا 35 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے یہ بنتے ہیں، ٹاپک بنتے ہیں، اور ہر ایک میں 5 ہیں، سوائے آخری ایک سبق اس میں 4 MCQs ہیں۔ تو یہ سارے تقریباً جو ہے وہ 150 کے یا 160 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے MCQs بنتے ہیں جو آپ نے تیار کرنا ہے۔ انہی میں سے آپ کے جو ہے 8 یا 9 MCQs اس میں سے آ جائیں گے، ایک آپ جو ہے اندر سے آتا ہے۔ تو پہلے چیپٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے چیپٹر تعارف قرآن میں باب اول میں جو آرٹیکل ہے اس میں 5 MCQs ہیں، اور یہ MCQs جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ریوائز کروا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا MCQs یہ ہے جو مشق کا، کہ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے۔ تو بہت مشہور و معروف جو ہے وہ سوال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسرا MCQs آپ کے پاس مشق والا یہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک قرأت اور ایک لہجے پر جمع کرنے والی شخصیت۔ تو وہ 3 آپ کو آپشن دے گا، اس میں سے چوتھا آپشن آپ کے پاس ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ شخصیت ہیں جس نے جو ہے امت کو ایک قرأت پر جمع کیا، اور ان کو جامع القرآن کا خطاب اسی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ 2 MCQs آپ کے پاس ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کثیر تعداد میں شہید ہوئے۔ شہادتیں اور بھی ہوتی رہیں لیکن وہ اسی لڑائی بتائیں جس میں صرف حافظ زیادہ تعداد میں شہید ہو گئے، تو جنگ یمامہ اسے کہا جاتا ہے، جس میں کثیر تعداد میں حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے۔ یہ بھی MCQs ہے اور زیادہ بار آتا ہے، آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی ذمہ داری لگائی کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع کیا جائے اور اس کی تدوین میں کے عمل سے گزارا جائے، یعنی کہ اس کو لکھا جائے۔
تو یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، اور یہ بھی کنفرم MCQs ہے جی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو جمع شدہ قرآن تھا، جمع کیا جانے والا قرآن تھا، وہ کس کے پاس محفوظ رہا؟ یعنی کہ ہمارے پیغمبر کی زوجہ جو ہے آپ کی بیگمات تھیں، ان میں سے کس زوجہ کے پاس موجود تھا؟ تو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھیں حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس موجود اور محفوظ تھا۔ تو یہ 5 جو ہے وہ MCQs ہیں، انتہائی اہم ہے، یہ آپ کو واضح ہونے چاہیے، جب آپ یہ ریوائز کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس 5 ہی شارٹ کویسچن ہے۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے تعارف کلم بند کریں۔ تعارف میں کیا لکھنا ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم، اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ لکھنا ہے کہ اس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ اس کا تعارف ہے، آخری الہامی کتاب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ تو یہ شارٹ کویسچن بھی زیادہ آتا ہے، ہر شارٹ کویسچن کے بعد ایک لائن چھوڑ دینی ہے، پریزنٹیشن کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ آخری الہامی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پر اتاری گئی ہے، اور اس کا جو خطاب ہے وہ یا ایھا الناس کا خطاب ہے، سارے انسانوں کو اس کو جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے جی، اور یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے اگلا شارٹ کویسچن ہم کے پاس آئے گا کہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے قیامت تک کے لیے، تو آیت، تو یہ آیت اپنے عربی متن بھی یاد کرنا ہے، مارکر سے لکھنا ہے، حوالہ بھی یاد کرنا ہے، اور آیت نمبر بھی یاد کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر کی آیت نمبر 9، بے شک ہم ہی ذکر کو نازل فرمانے والے اور ہم ہی اس کے جو ہے وہ محافظ ہیں۔ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ تو اعجاز سے مراد ہے معجزہ۔ قرآن مجید معجزے والی کتاب ہے جو آج تک ویسے ہی موجود ہے جیسے ہمارے نبی کے زمانے میں بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس کا معجزہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار بھی نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی کسی بھی لحاظ سے، نہ معنوی لحاظ سے، نہ لفظی لحاظ سے، نہ لہجے کے لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے اس میں تبدیلی، یہ زندہ معجزہ ہے ہمارے پیغمبر کا۔ عہد رسالت میں جو ہے جمع و تدوین کیا انتظام تھا؟ تو ہمارے پیغمبر نے جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی تو صاحب کو جو ہے جمع بھی فرما دیتے، لکھوا بھی دیتے تھے، جن کو کاتمین وحی کہا جاتا ہے جی۔ کس چیز پر لکھا جاتا تھا؟ تو کاغذ تو کمیاب تھا، نایاب تھا، تو پتھر کی سلوں، چمڑے اور کھجور کی جو ہے وہ چھال، اونٹ کی شانے کی ہڈی پر جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، اور اس طرح محفوظ بھی ہو رہا تھا جی۔ تو یہ 5 شارٹ کویسچن ہیں پہلے آرٹیکل کے آپ نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں سے جس کا تفصیلی سوال ہے نا، عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین کے قرآن کے احوال بیان کریں، یہ سوال نام کویسچن کے طور پر جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، تو آنے والا تفصیلی سوال جو زیادہ آتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عہد صحابہ کرام میں تفصیلی سوال، اس کو آپ نے مکمل اچھے سے تیار کرنا ہے ہیڈ لائنز کے ساتھ، اور یہ سوال انتہائی اہم ہے پیپر کے لحاظ سے، یہ آپ کو یہاں پر بھی کام آئے گا اور فرسٹ ایئر کے اسلامیات میں بھی کام آئے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان کے زمانے میں قرآن مجید کی تدوین کو بیان کریں۔ یہ آپ نے مکمل طور پر لکھنا ہے جی، ساری اس کی ہیڈ لائن بنانی ہے، اور یہ ہم نے آپ کو حل کر کے دی ہوئی ہیں جی، تمہیدی طور پر یہ ساری باتیں آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں جی۔ اس میں لکھا ہوا ہے عہد نبوی، حفظ، زبانیں یاد کرتے تھے، کتابت ہمارا نبی ان سے لکھوا لیا کرتا تھا، ذرائع تحریر کس چیز پر لکھا جاتا تھا جی، اور وہ سارے صحاب جو فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، عمل والی ہیڈ لائن ہے۔ پھر عہد صدیقی آیا، اس میں جنگ یمامہ ہوئی، وہاں پر بہت سے حفاظ شہید ہوئے،
اور پھر اندیشہ پیدا ہو گیا. زید بن ثابت کا تقرر کیا گیا, ان کو جو ہے وہ قلم بند کیا. حضرت عثمان کا زمانہ آیا, اس میں جو ہے قرآن مجید کے 7 نسخے کروائے گئے, ایک قرت پر جمع کیا گیا اور ان کو جامع القرآن کا خطاب ملا. تو حاصل کلام تک آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھنا ہے. یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہو گیا. دوسرا آپ کے پاس ٹاپک ہے وہ ہے حدیث نبوی. تو آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے, یہاں پر آپ کے پاس 10 حدیثیں ہیں. ان 10 حدیثوں کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے. شارٹ کویسچن میں آپ کے پاس ایک حدیث ضرور آئے گی ترجمے کے حوالے سے. آپ نے عربی پیپر سیٹر آپ کو لکھ کر دے گا, آپ نے سے اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس عربی متن آ رہے ہیں, ان کا اپنے ترجمہ جو ہے وہ یاد کر کے جانا ہے جی. اس کے جو ایم سی کیوز ہیں, مشق والے ایم سی کیوز ہیں, اسماء حسنہ بھی یاد کر کے جانے. اس کے جو مشق والے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو حل کر کے دے دیتے ہیں. پہلا ایم سی کیوز آپ کے پاس یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو, تو حدیث کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ تو حدیث تقریری کہلاتا ہے, کہ جو آپ سے ثابت ہو اور آپ نے کہا کچھ نہ منع کیا ہو, نہ آپ نے کچھ جو حکم دیا, اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی توضیح مطلب وضاحت اور تشریح کے لیے ہمارے پاس پہلا ماخذ کیا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں, تشریح کرنا چاہتے ہیں, تو حدیث ہی ہے جو سب سے پہلے طور پر جو ہے وہ لی جاتی ہے. حدیث کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے صلہ رحمی کرنے. صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرنا, ان کو پتہ کرتے رہنا اور ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک والا معاملہ کرنا. اس سے رزق میں وسعت آتی ہے, برکت آتی ہے. غلط مشورہ دینا کسی کو, اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے, ہم سے مشورہ مانگے, تو کسی کو غلط مشورہ دینا, اس کو خیانت قرار دیا گیا ہے. مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے جو کسی کو صحیح سے دینا چاہیے. گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی. یہ بڑے شرک کے بعد بڑا گناہ جو ہے والدین کی نافرمانی. یہ 5 ایم سی کیوز ہیں, آپ نے تیار کر لینا. یہ مشق والے ایم سی کیوز ہیں جی. شارٹ کویشچن کی بات کریں تو آپ کے پاس شارٹ کویشچن اس میں ٹاپک میں سے آئے گا حدیث سے کیا مراد ہے. تو حدیث سے مراد ہے لفظی بات اور گفتگو, لیکن اس سے مراد ہے ہمارے پیغمبر کا قول اور فعل جو ہے حدیث کہلاتا ہے جی. حدیث کے مطابق عمدہ اخلاق والا کسی. یہ اگلا سوال ہے, ایک شارٹ کویشچن ایک جب کر لیں گے پھر ایک لائن چھوڑ دیں گے, پھر اگلا لکھیں گے. تو کسے قرار دیا گیا؟ تو آپ کے پاس حدیث ہے, آپ نے فرمایا تم میں سے مکمل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ حدیث آپ کو جو ہے تیار کر کے لکھنی پڑے گی. یہ شارٹ کویشچن زیادہ آتا ہے. حدیث کی اہمیت کے بارے میں قرآنی آیت تحریر کریں. تو یہ آپ کو قرآنی آیت عربی اگر یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ والی آیت نہیں تو ترجمہ تو اس کا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. یہ اگلا شارٹ کویسچن بہت زیادہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے والوں کے بارے میں کس طرح ان کی مذمت فرمائی ہے. تو آپ نے فرمایا جس نے کسی کو غلط فتویٰ دیا اور اس نے اس پر عمل کر لیا, تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے کے جو ہے وہ سر پر ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی علم کی بات بغیر تحقیق کے نہیں کرنی چاہیے, ہمیشہ مستند بات کرنی چاہیے, غلط بات کو آگے نہیں پھیلانا اور پہنچانا چاہیے. رزق حلال کے حوالے سے ہمارے پیغمبر کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کیا کرو, کیونکہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق جو ہے وہ پورا نہ کر لے. اگرچہ دیر ہو جائے لیکن ملے گا ضرور. اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو, حلال لو, جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو. یہ تو آپ کے پاس ہو گیا اس کے MCQs اور شارٹ کویسچن. اگر تفصیلی سوال کی بات کریں تو اس کا جو تفصیلی سوال ہے حدیث نبی کی ضرورت اور اہمیت, یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے جو آپ نے تیار کرنا ہے جی. یہ دوسرا سوال ہے آج جو آپ نے لانگ کویسچن کے طور پر کرنا ہے جی. حدیث نبوی کی, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت, ضرورت اور اہمیت. ٹھیک ہے جی, انتہائی اہم سوال ہے, بیان کریں جو آپ نے تفصیلی سوال کے طور پر تیار کرنا ہے جی. اس میں حوالہ جات ہیں عربی والے جو آپ نے یاد کرنے ہیں,
اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیڈ لائن بنائیں گے، مکمل نمونہ اتباع رسول، حلال و حرام کا اختیار، اطاعت رسول، حکم خدا بندی۔ اس میں قرآنی آیتیں ہیں جو آپ کو یاد کر کے نہیں لکھنی پڑیں گی، تب آپ کے 8 نمبر آئیں گے۔ نام کسن کی ہمیشہ تیاری ہوتی ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا، اس کو تیار کیا جاتا ہے جی۔ ہدایت کا رستہ، قرآن کی عملی تشریح، دینی اور تصریح حیثیت، اسلام کی تفصیل والے احکامات اور حاصل کلام یہاں تک جاتا ہے جو اپنے ہیڈ لائنز بنا کر لکھنا ہے، یاد کر کے آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اگلا جو آپ کے پاس ٹاپک آ رہا ہے وہ ٹاپک آ رہا ہے جی آپ کے پاس توحید والا۔ یہ دوسرا چیپٹر باب یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، توحید والا انتہائی اہم چیپٹر ہے، اس پر آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو ہے ایکسرسائز میں جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایم سی کیوز آئیں گے۔ پہلا ایم سی کیوز آپ کے پاس آ رہا ہے، توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، کسی کا بھی غلط نہیں ہوتا، ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق کو ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ یہ توحید کی قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ رب ہونے کی جو ہے وہ قسم ہے جی۔ قرآن مجید کی کون سی ایسی صورت ہے جس میں توحید کا بیان ہے؟ سورت اخلاص کو جیسے سورت قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے، سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ حصے دار بنانا، یہ ایم سی کوز بھی زیادہ آتا ہے۔ لم یلد و لم یولد میں وہ کون سی قسم ہے شرک کی جس کی مذمت کی گئی ہے؟ تو ذات میں شرک کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے جی۔ 5 ایم سی کوز جو آپ نے تیار کرنے ہیں، 5 ایم سی کوز ہیں جی۔ شارٹ کویسچن کی بات کریں تو آپ کے پاس شارٹ کویسچن آئے گا، توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو معنی ایک، یکتا، جاننا، ماننا، سمجھنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو جو ہے توحید کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ بڑا اہم عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ ہماری ساری عبادات جو ہے وہ قابل قبول ہیں۔ اگر یہ ہمارا یہ عقیدہ توحیدی مضبوط نہ ہو تو ہمارے سارے اعمال عقارت یعنی برباد ہو جاتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتے اور انسان دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا یہ توحید کی 3 قسموں کے نام صرف نام ہی بتانے ہیں، تو اس میں نام آپ کے پاس ہے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ 3 آپ کے پاس ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا، یہ سوال جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ اگلا شارٹ کویسچن یہ ہے، توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لائق عبادت ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ ساجی ستار سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں کسی بھی درجے میں کسی کو شامل شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اس کی اگر تفصیلی سوال کی بات کریں تو اس کا تفصیلی سوال عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں، یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے جو آپ کے پاس آئے گا جی۔ توحید کی اقسام، یہ 3 قسمیں ہیں جی، اور ان 3 قسموں کو آپ نے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرنا ہے جی، جو آپ کو لکھنی پڑیں گی، یہ اس کا تفصیلی سوال ہے جی۔ توحید کی اقسام تحریر کریں، یہ 8 نمبر کا تفصیلی سوال ہے جو آپ حضرات نے تیار کرنا ہے۔ آپ اس کو ہیڈ لائن کی شکل میں لکھیں گے۔ ہم آپ کو یہ لکھا ہوا ہے، تمہید لکھا ہوا ہے، توحید کی ربوبیت، یہ قرآنی حوالے سے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ جو آپ کو نوٹس دیے تھے اس میں بھی آپ کو قرآنی حوالے جو ہے وہ لکھنے پڑیں گے اور کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ہیڈ لائن بتا دیتا ہوں جلدی۔ توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ آیتیں آتی ہیں جو آپ کو یاد کر کے لکھنی پڑیں گی۔ اگلا جو سوال زیادہ اہم آتا ہے وہ ہے توحید کے اثرات، یہ دوسرا لانگ کویسچن ہے جی۔ توحید کے اثرات، انسان کی زندگی میں اگر مسلمان ہے اور وہ توحید کا حامل ہے تو کیا اثر ہوگا؟ توحید کے اثرات تحریر کریں، یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے۔ توحید کے اثرات تحریر کریں، توحید کے اثرات تحریر کریں، یہ دوسرا سوال ہے جو آپ نے تیار کرنا ہے، اور یہ بھی ہیڈ لائنز پر مشتمل ہے، آپ کے پاس نوٹس میں لکھا ہوا موجود ہے۔ عزت نفس، انکسار، وسعت نظر، اور اس کا پھر اگلا مواد جو آپ کو لکھنا پڑے گا۔ استقامت اور بہادری، رجائیت ہے، اطمینان قلب ہے، پرہیزگاری ہے، نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے، اور حاصل کلام تک لکھنا پڑے گا جی۔ یہ آپ کا توحید والا ٹاپک ہو گیا۔ اگلا آپ کا ٹاپک جو آ رہا ہے وہ آپ کا ٹاپک ہے عقیدہ رسالت والا جی۔ اس کے بھی 5 ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز یہ ہے کہ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو پیغام پہنچانا۔ دوسرا ہے توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ کون سا ہے؟ تو رسالت ہے۔ جس پیغمبر پر دین مکمل ہوا، ہر ایک کو کلیئر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔
تمام انبیاء کرام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی کون ہے؟ ہمارا پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور رسول اللہ کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، کسی اور رسول میں نہیں پائی جاتی، وہ ہے آپ کا آخری نبی ہونا۔ تو یہ 5 MCQs ہو گئے ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں، اس کی مشق والے ہیں، ایکسرسائز والے ہیں، انتہائی اہم ہیں۔ شارٹ کویسچن کی بات کریں تو پہلا یہ ہے کہ رسالت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو پیغام پہنچانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ ان کے لیے جن حضرات کا انتخاب فرماتے ہیں، چنتے ہیں، تو وہ رسول کہلاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام من و عن جو ہے اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اطلاع انسانوں کے ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء جو ہے وہ مبعوث فرمائے ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کا انکار بھی کفر کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے تاکہ ان کی رہنمائی اور ہدایت ہو جائے، اور انسانوں کو ایک اچھی سی رہنمائی مل جائے، انہی کی جو ہے نو میں سے ایک شخص ہو جو ان کی رہنمائی مکمل طور پر کر سکے۔ اس لیے رسالت کی ضرورت جو ہے پیش آتی ہے۔ صرف پیغام سے بات سمجھ جو ہے وہ نہ آ سکتی، اس پیغام کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھانا جو ہے وہ انبیاء کی ذمہ داری ہوا کرتا ہے۔ اور جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے انتہائی پارسا شخص ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآنی آیت تو بڑی مشہور و معروف آیت ہے جی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آیت جو ہے آپ کو زیادہ جو ہے وہ لکھنی پڑے گی جی، زیادہ بار آپ کے پاس سوال شکل میں آتی ہے جی۔ نبی کریم کی رسالت کی کوئی 2 خصوصیات، ایک تو یہ ہے کہ آپ پر دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا ہمارے پیغمبر تک آ کر مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور شارٹ کویسچن زیادہ آتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث تو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ اس کی عربی ہے جی۔ یہ سوال آپ کے پاس MCQs اور شارٹ کویسچن جو ہے حل ہو چکے ہیں۔ اگر اس کی بات کریں اس کے سوال کون سے اہم ہیں، تفصیلی سوال آپ جو تیار کرنے ہیں تو وہ ہیں جی رسالت کی خصوصیات یا انبیاء کرام کی خصوصیات۔ یہ جو رسالت ہوتی ہے کیا اس میں خاص بات ہے جو باقی انسانوں میں نہیں پائی جاتی جی؟ رسالت کی خصوصیات تحریر کریں گے، رسالت کی خصوصیات تحریر کریں جی۔ 8 نمبر کا سوال ہے، جب آپ اس کو لکھیں گے تو آپ اس کے تمہیدی پیرا لکھیں گے، ایسے آپ ہیڈ لائنز بنائیں گے، اس میں لکھیں گے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے رسول کو بھیجتا ہے۔ آپ پھر لکھیں گے اگلی ہیڈ لائن ہے معصومیت، سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، واجب العطاعت ہوتے ہیں، اور عطیہ خدا بندی ہے، کوئی بندہ خود اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے پھر اسی میں ہی ہمارے پیغمبر کی جو ہے خصوصیات سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کو رسالت محمدی کی خصوصیات کہتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ عمومیت کا حامل تھا، ہر ایک کے لیے نبی بن کے آئے تھے، باقی انبیاء ہر ایک کے لیے نہیں تھے۔ پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں ہمارے پیغمبر کے آنے سے، کاملیت ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ آپ کے آنے سے مکمل ہو چکا ہے، آپ کے پاس محفوظ کتاب کے آپ حامل ہیں، جامع شریعت ہے، اور ختم نبوت۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، آپ آخری ہیں، انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی جو ہیں وہ آپ ہی ہیں جی۔ اچھا، یہ سوال آپ نے جب تیار کرنا ہے تو اس سے اور اگلا سوال زیادہ اہم ہے جو زیادہ آتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں جی۔ عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت تفصیلی سوال ہے جو آپ نے تیار کرنا ہے جی۔ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، ختم نبوت پر روشنی ڈالیں جی۔ اس میں روشنی میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کو جو ہے لکھنا پڑے گا۔ یہ بھی تفصیلی سوال ہے اور زیادہ آتا ہے، اور یہ سوال آپ کو تیار کرنا پڑے گا بیٹا۔ ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور آپ کو ہیڈ لائنز بنا کے دے سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو آلریڈی بنا کر دی ہوئی ہیں۔ پھر بھی اگر نہ سمجھ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن تیار تو آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ معنی اور مفہوم لکھیں گے، اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ اب کیوں ضرورت پیش نہیں آ سکتی نئے نبی کی، کیونکہ آپ کی تعلیمات مکمل ہیں،
آپ ہدایت کی مکمل شکل کے ساتھ ہمیں اپنی جو ہے زندگی، پیاری زندگی ہمیں دے کر گئے ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید وہ بھی محفوظ اور مامون ہے، اس لیے اب تو کوئی اور نہیں ہے، نبی نہیں آئے گا۔ اس میں وہ والی آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، آپ نے اس کو ضرور یاد کر کے جو ہے وہ لکھنا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ریفرنس بھی آپ کو لکھنا پڑے گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اور احادیث بھی آپ کو جو ہے لکھنی پڑیں گی۔ آپ یہ پاس ہم نے آپ کو دی ہوئی، آپ کو تیار کر کے لکھنا چاہیے، یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ٹاپک آ رہا ہے وہ ملائکہ اور الہامی کتابوں والا آ رہا ہے، اس میں سے آپ MCQs یہ ہیں 5 MCQs۔ ملک کا معنی کیا ہے؟ ملک عربی زبان میں فرشتے کو کہتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، کن کو کے تحت؟ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کیا تھا، اور فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کے لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وقت لکھے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں یہ ہوگا کہ بھائی ہر وقت ہم پر جو ہے نگران موجود ہیں، اور ہم جو ہے غلط کاری کی طرف نہیں جائیں گے۔ احساس ذمہ داری کا کہ ہم شخص میں ہر بندہ جو ہے ذمہ دار ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے احکام کو منسوخ کرنے والی کتاب کا نام بتائیں، جس نے ساری سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید نے آ کر سارے احکامات جتنے بھی باقی کتابوں میں موجود تھے وہ کینسل ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ کہ موت کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ اور یہ ہو گئے 5 MCQs۔ شارٹ کویشچن کی بات کریں تو فرشتوں پر ایمان لانے کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں ماننا چاہیے ان کو؟ تو یہ وہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر، آخرت پر۔ اس لیے کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، فرما بردار ہیں، تو ہمیں بھی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جی۔ اگلا شارٹ کویشچن یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات، کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایک تو یہ انسان یقین کر لیتا ہے کہ میرا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری مدد جو ہے وہ کر سکتی ہے غیبی طور پر، اور جو ہے مسلمانوں کے اہل ایمان کی وہ مدد کرتے بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس سے انسان جو ہے مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو ہے فضیلت دی گئی تھی، علم کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو جو ہے اور زیادہ جو ہے محتاط کر لیتا ہے۔ فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ فرما برداری ہی کرتے ہیں۔ آخرت کا معنی یہ ہے کہ بعد میں ہونے والی چیز یہ شے، مطلب یہ ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے جہاں پر انسان کے کیے گئے اعمال کا وہاں پر اس کو صلہ ملے گا۔ اچھے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں، اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ کی صورت میں، اور یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اس کا جو آپ کے پاس تفصیلی سوال آپ کے پاس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال بھی آپ نے جو ہے وہ تیار کر لینا ہے۔ آسمانی کتب، الہامی کتب یا آسمانی کتب، ٹھیک ہے، آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے جی؟ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ یہ تفصیلی سوال ہے جی، آتا ہے کبھی کبھار، زیادہ اس میں سے ہم سے کچھ اور شارٹ کویسچن آتے ہیں۔ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کے پاس سوال ہے جی، یہ کم آتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو جو ہے تیار کر لینا ہے۔ اس کی بھی آپ نے ہیڈ لائن آپ کو لکھنی پڑے گی۔ اس میں سے ایک ہیڈ لائن تو آپ کی یہ ہے، آسمانی کتابیں، صحف آسمانی، بنیادی باتیں، ملائکہ کا معنی اور مفہوم، اور مقرب فرشتوں کے نام، اور یہ چیزیں ہیں جی۔ اچھا، اس میں سے اور آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے کہ عقید آخرت کے انسان زندگی پر اثرات، جیسے توحید کے اثرات تھے تو عقید آخرت کے اثرات، یہ سوال بھی زیادہ آتا ہے جی، جس کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے تیار کر لینا ہے جی۔ عقید آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، انسانی زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ یہ سوال آپ نے عقید آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ لانگ کویسچن آپ نے تیار کرنا ہے، آپ کے پاس لکھے ہوئے نوٹس موجود ہیں،
اور آپ کو ہیڈ لائن دینی پڑے گی، وبالآخرۃ ہم یوقنون والی ہے آیت دیکھنی پڑے گی، نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت، بہادری و سرفروشی، صبر و تحمل، احساس ذمہ داری، خدمت خلق، یہ سارا ڈیٹا آپ کو بیٹا یاد کر کے لکھنا پڑے گا جی۔ اگر آپ کے پاس ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے نماز والا جی، نماز کے بارے میں عبادات والا پورشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو پہلی MCQ آپ کے پاس یہ ہے کہ نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی۔ 5 نمازیں گناہوں کو ایسے خاتمہ کرتے ہیں جیسے پانی میل کا کر دیتا ہے، یہ بھی MCQs ہے۔ بعض جماعت نماز ادا کرنا، اکیلے نماز کرنے سے 27 گنا جو ہے وہ زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز برابر ہے ایک رات کے برابر، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو آدھی رات کا ثواب، پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر آدھی رات کا ثواب، تو سمجھو ساری رات ہی ہماری جو ہے عبادت میں گزر جاتی ہے۔ یہ بھی MCQs ہے جی۔ بعض جماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں پیدا ہوتا ہے ڈسپلن، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، انسان منظم ہو جاتا ہے، پنکچول ہو جاتا ہے، وقت کا پابند بن جاتا ہے۔ 5 MCQs شارٹ کوسچن کی بات کریں تو وقت پر نماز کی اہمیت کے حوالے سے کسی قرآنی آیت کا ترجمہ جی۔ تو اسم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہ آپ کے پاس قرآن کی آیت ہی پڑھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 103، بے شک مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، یہ آیت ہے، یہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں، تو اس میں سے یہ ہے کہ نماز ایک امانت ہے اور امانت کو بر وقت جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ تو صحیح ہے کہ نماز جب ہم باجماعت ادا کرتے ہیں تو 27 گنا زیادہ ثواب ہمیں ملتا ہے، اور یہ جو ہے خالق کی طرف سے فرض ہے، ہمیں عبادت کے طور پر اپنی عبادت کے ادائیگی کے لیے وہاں پر پہنچنا چاہیے۔ باجماعت نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو 2 فائدے بتائیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ باہمی یگانگت، محبت، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور انسان ہم حالات سے باخبر رہتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اطاعت امیر بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتفاق اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے لیے 2 شرطیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو پہلی شرط تو یہ کہ حالت وضو میں ہونا ضروری، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر جب نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ، وہ جو شروع والی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس سے نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، رکوع اور سجود اور قعدہ کرتے ہیں، اور جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، سلام پھر ترتیب وار نماز کے ساتھ جو یہ لازم ہے، اس کی شرائط ہیں، قبلہ کی طرف منہ ہونا بھی شرط ہے جی۔ یہ سوال زیادہ آتا ہے، نماز کے فائدے تحریر کریں، یہ تفصیلی سوال ہے جی، نماز کے فوائد تحریر کریں، یہ آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا جی۔ نماز کے فوائد تحریر کریں، نماز کے فوائد تحریر کریں، یہ تفصیلی سوال ہے، 8 نمبر کا سوال ہے، کم از کم 8 ہیڈ لائنز کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے فوائد تحریر کریں، نماز کے فوائد تحریر کریں، یہ تفصیلی سوال ہے جو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اگر یہاں پر دیکھیں جو ہم نے آپ کو نوٹس دیے تھے تو اس میں ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں جی۔ آپ کے پاس احساس بندگی، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، قرب الہی کا احساس، محبت و یگانگت کا سبب، اجتماعیت کا شعور، ثواب کا حصول، بے نمازوں کو ترغیب و تحریس، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوطی اور حاصل کلام، اور یہ آپ کو جو ہے پورا لکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے جی روزہ۔ روزے کے بارے میں پہلا MCQ یہ ہے، قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے تقوی کا حصول، کہ انسان متقی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، جس میں روزہ دار روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور فحش گوئی کرے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب نہیں ملتا، یہ حدیث ہے جی۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، کس چیز کے؟ انسان میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کہ میں بھوکا ہوں تو باقی لوگوں کی بھوک کا کیا حال ہوگا، میں پیاسا ہوں تو باقی پیاس کا کیا حال ہوگا، انسان جو ہے ہمدرد ہو جاتا ہے جی۔ اگر آپ کے پاس یہ ہے مقررہ وقت پر سیر رفتار پر جب روزہ کرتے ہیں پورا 1 مہینے، تو ہمیں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، نظم و ضبط جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں خیال پیدا ہوتا ہے، بھوک پیاس کا، اوروں کے بارے میں۔ یہ 5 MCQs ہیں جو اپنے تیار کرنے ہیں۔ صوم کا معنی اور مفہوم، صوم یا صیام روزے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رک جانا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جائز جنسی خواہشات سے رکے رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ یہ شارٹ کویشچن زیادہ آتا ہے۔ روزے کے فائدے یا انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو کم کھانے کی وجہ سے ہمارے معدے کو جو ہے وہ آرام مل جاتا ہے، اور اس سے اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، اور انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔
آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا درس دیتا ہے. کیا ہے وہ؟ اسی لیے دیتا ہے کہ سحری کے خاص وقت ہے، اس خاص وقت میں اٹھنا پڑتا ہے، افطاری کے خاص وقت ہے، اس خاص وقت میں پہنچنا پڑتا ہے، تو یہ چیز انسان کو منظم کر دیتی ہے. آپ کے پاس یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی، یعنی کہ لوگ پیسے کہاں پہ خرچ کرتے ہیں، تو زیادہ تر جو ہے وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے، اور صدقہ فطر جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے. تو اس طرح مالی عبادت اس طرح جو ہوتی کی جا رہی ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ داروں کی افطاری بھی کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی مال ہی خرچ ہوتا ہے. تو افطاری پر، فطرانے پر، زکوٰۃ پر مال خرچ ہوتا ہے. روزے سے کے دو معاشرتی فائدے، بہت سے فائدے ہیں. دو فائدے، ایک تو یہ ہے کہ غریب کمزور لوگوں کے بارے میں احساس پیدا ہوتا ہے اور ان کی مدد ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں ہمدردی کے جذبات جو ہے پیدا ہوتے ہیں. جب سر روزے دار ہوتے ہیں تو زیادہ لوگ جو ہے وہ نیک بن جاتے ہیں، جس سے باقی انسانوں کو فائدہ جو ہے وہ پہنچتا ہے. جی، اس کے بارے میں اگر آپ سے بات کریں کہ اس کا تفصیلی سوال، تو روزے کے بارے میں جو ہے وہ آپ بیان کریں تفصیل کے ساتھ کہ روزے کے بارے میں روزے کے بارے میں تفصیلاً تحریر کریں. جی، تفصیلاً تحریر کریں. یہاں پہ تحریر جب کریں گے تو اسلام کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی تحریر کریں گے. یہ ورڈنگ تبدیل ہو سکتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں تو اس کی ہیڈ لائن بنائیں گے: روزے کا معنی، مفہوم، اہمیت، فرضیت. یہ آپ کو ایت بھی لکھنی پڑے گی جو آپ کے پاس موجود ہے. اور تقوی کا حصول، روزہ اصلاح کا ذریعہ، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ، یہ حدیث ہے. روزوں کا ثواب، یہ بھی حدیث ہے. اور یہ چیزیں جو ہے آپ کو سحری و افطاری کا ثواب بھی آپ کے پاس ہیڈ لائن بنے گی. اور اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، حاصل کلام، روزوں کے فائدہ والا سوال علیحدہ بھی طور پر بھی آپ کے پاس آئے گا. جی، تو یہ جو ہے آپ کے پاس ہمارے 2 چیپٹر پورے ہو چکے ہیں ریویژن میں. باقی جو ہے پھر آپ کو دیکھتے ہیں اس پر.